دین کے علم کی حفاظت کرنے والا کوئی پورے ملک میں کوئی ادارہ نہیں ہے سوائے ان مدرسوں کے جو قومی خزانے پر ایک پیسے کا بوجھ ڈالے بغیر وہاں اربوں خرچ ہو رہے ہیں، اور اربوں خرچ ہونے کے باوجود ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے کہ جو ملک کو خود کفیل بنا سکیں، ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے جن کے پاس یہ مہارت ہو کہ ہمارے ہاں سونے کی کان نکلی ہے تو اس کان سے سونا برآمد کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ان کو ابھی تک یہ پتا نہیں، لہذا غیر ملکوں سے معاہدے کرنے پر مجبور ہیں کہ ہماری کان ہے تم نکالو، 50% سونا تمہارا ہوگا، 50 ہمارا ہوگا۔ اتنی یونیورسٹیاں قائم ہونے کے باوجود، اتنا اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک ہم یہ مہارت حاصل نہیں کر سکے ان یونیورسٹیوں کے ذریعے جس سے ہم اپنا سونا خود نکال سکیں۔ پیٹرول نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، لیکن ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سونا ہم خود نکال کر اپنے ملک پر خرچ کر سکیں، بلکہ اتنی بڑی دولت، سونے کی اتنی بڑی دولت، اس کا 50% حصہ باہر کی کمپنی کو دینے پر مجبور ہیں کہ تم نکالو آ کر، ہمیں نہیں آتا سونا کیسے نکالا جاتا ہے، تم آ کر نکالو، اور نکال کر جتنا سونا نکلے گا آدھا تمہارا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا۔ آپ یہ سمجھیے کہ ریکوڈک کا جو منصوبہ شروع ہوا ہے سونے کا، تو یہ ایسا ہے کہ اگر پورا سونا مکمل اگر ملک کو مل جائے تو ہمارے ہاتھ سے بھیک کا پیالہ ختم ہو جائے، لیکن ہم نے ابھی تک ان سارے نظام تعلیم کے اتنے زور و شور کے باوجود ایسے لوگ تیار نہیں کیے جو سونے کی کان سے سونا نکالنے کے قابل ہوں، لہذا غیروں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ 50% سونا تم لے جاؤ، تو بس خدا کے واسطے ہمارا سونا نکال دو، کم از کم آدھا مل جائے گا۔ وہاں تو یہ حال ہو رہا ہے۔ ان مدرسے کے نظام میں ایک پیسہ حکومت کا خرچ نہیں ہوتا۔ آپ ہر سال بجٹ دیکھتے ہو کہ بجٹ بنایا جاتا ہے پورے ملک کا، اس بجٹ میں ایک پیسہ دینی تعلیم کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ سارا یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر عام مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کے تقاضے سے الحمدللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اور بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے یہ مدرسے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ کہ ملک میں جتنی مساجد آباد ہیں، پہلی بات تو یہ رکھیے کہ ہماری پوری تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرے علم میں نہ آیا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں حکومت کی طرف سے کوئی ایک مسجد تعمیر کی گئی ہو، حکومت نے کوئی مسجد تعمیر کی ہو۔ جتنی تعمیرات ہیں مسجد کی، جتنی مسجدیں قائم ہیں، وہ سب مسلمانوں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے۔ پھر ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، ان میں نمازیں پڑھانے کے لیے، اس میں دین کی بات بعض کی صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ نئے نظام تعلیم سے نکل کر آیا ہو اور اس نے آ کر مسجد کا نظام سنبھالا ہو، مسجد کی نمازوں کا انتظام، مسجد کے اندر جمعہ کا انتظام، اور جمعے کے اندر لوگوں کو دین سے باخبر کرنے کا انتظام، سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ صرف یہ مدرسے انجام دے رہے ہیں، اور ان سے جو علماء بن رہے ہیں تنہا وہ ہیں جو اس ملک میں الحمدللہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ابھی میں کچھ دنوں پہلے مجھے سوات کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم ایک ایسی جگہ ہمیں جانا تھا، کچھ لوگوں نے دعوت دی تھی وہاں پر آنے کی، کہ اس کا جو راستہ تھا وہ انتہائی دشوار گزار تھا، پکی سڑک نہیں تھی، کچی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقے میں بعض جگہ گاڑی جو ہے پتھروں پر سے چل کے جا رہی تھی، تو وہ جو انتہائی دشوار گزار علاقہ تھا پہاڑ کے اوپر، وہاں پورے راستے میں ہم نے دیکھا نہ کوئی بازار تھا،
न कोई दुकान थी, न कोई स्कूल था, न कोई अस्पताल था, लेकिन आबादियां थी, मकान थे, कच्चे पक्के मकान बने हुए थे, वो बेशक थे, लेकिन न कोई दुकान, न कोई बाजार, न कोई स्कूल, न कोई अस्पताल। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर की पट्टी होगी और गाड़ी भी चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। इस पूरे इलाके में मैं देखा कोई चीज नहीं थी, लेकिन 2 मस्जिदें थी रास्ते में, और उन मस्जिदों पर बोर्ड लगा हुआ था, मदरसा तालीमुल कुरान, उसके ऊपर लगा हुआ था। उस जंगल में, उन पहाड़ों पर, उन दुश्वार गुजार इलाकों में जहां कोई तालीम का कोई सवाल पैदा नहीं होता, वहां पर 2 मुल्ला वो बैठे हुए हैं और दीन का कलमा पढ़ा रहे हैं लोगों को। सारे उस इलाके में कोई किसी भी किस्म की तालीम का इंतजाम नहीं था, लेकिन 2 मदरसे थे, वो मस्जिदें थी, मकतब था, तो वो अपने इलाके के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे, उनको दीन की बुनियादी बातें सिखा रहे थे। और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां अलिफ बाता भी पढ़ाई जाती हो, लेकिन वो अपनी जगह बैठा हुआ, वो अपने दीन की खिदमत अंजाम दे रहा था। वो रूठी सूखी खाकर, मोटा झोटा पहनकर, अपने कुर्बानियां देकर वो कुरान की खिदमत में मशगूल था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क में ये हाल है। इस वक्त हम जिस विफाकुल मदारिस से हम वाबस्ता हैं, विफाकुल मदारिस अरबिया, उसका एक दारुल उलूम कराची भी उसका एक हिस्सा है, उसके पूरे मुल्क में 23,000 मदरसे हैं, 23,000 मदरसे हैं। और वो बलूचिस्तान के बिल्कुल आखिरी जोब और लोरलाई से लेकर और गवादर और पसनी तक, और उधर बाजोड़ और कबाइल, सरहदी कबाइल से लेकर कराची और केमाड़ी तक, हर जगह, हर बस्ती में फैले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैसा उनके ऊपर गवर्नमेंट का खर्च नहीं होता, ना हम गवर्नमेंट से मांगते हैं ना लेते हैं, अगर दे भी तो नहीं लेंगे। लेकिन ये कौन ये सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? कौन? ये मदरसे के लोग, इन मदरसे के फारिग तहसील, इनके पढ़ने वाले, और ये जाकर दीन का कलिमा बुलंद कर